بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید عبادت اور اس کے منافی امور، یعنی توحید عبادت کے میں جو خلل ڈالنے والے اور نقص پیدا کرنے والے امور ہیں، ان کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ہم عبادت کو سمجھتے ہیں، توحید عبادت کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عبادت کے لغوی جو معنی ہے وہ ہے کسی کے سامنے پستی عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے دل کے اندر جو ہے اس کی جو ہے عظمت اس کے دل کے اندر انسان کے پیدا ہونا، یہ لغوی معنی ہے۔ شرعی اعتبار سے جو عبادت ہے اس کے اندر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا دین۔ ایک تو اس معنوں میں اس حوالے سے امام ابن تیمیہ نے تعریف کی ہے کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال آتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو ہے بندے کا اللہ کے احکام کی تابع داری کرنا، بندے کا اللہ کے احکام کی تابع داری کرنا، یعنی عبادت کا جو اطلاق ہے وہ دو جو ہے پہلوؤں پر ہے۔ ایک تو نسبت انسان کی طرف ہے اور دوسری طرف نسبت جو ہے وہ اللہ کے قانون کی طرف ہے۔ جو کچھ اللہ نے آسمان سے انسان کے لیے اتارا ہے، ٹھیک ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ رب العزت کی احکام کو تسلیم کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دو عبادت کے پہلو ہیں۔ عبادت کے ارکان جو ہیں وہ تین ہیں، محبت، خوف اور امید۔ عبادت کی شرائط قبول کے اعتبار سے اور صحیح ہونے کے اعتبار سے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو ہے اخلاص، کہ اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور دوسری چیز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو باتیں عموماً ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ عبادت کی جو ہے جھک جانے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، تو اس کی دو قسمیں جو ہیں وہ جو ہے بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے عبادت کونیہ، کہ اللہ رب العزت کے وہ احکام جو کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں ان کے سامنے جھک جانا۔ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ ہر کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، کافر بھی جو کائنات میں اللہ کے قوانین چل رہے ہیں انہی کا پابند ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو مومن کے لیے بھی نکلتا ہے، کافر کے لیے بھی نکلتا ہے۔ غروب ہوتا ہے تو مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی۔ زندگی، موت، بیماری، رزق اور خوشی، غمی، یہ تقریباً جتنے بھی امور ہیں یہ اس کے اندر کافر اور مسلمان برابر ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عبادت کونیہ۔ یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے بندے بن کر ہی آنے والے ہیں، یعنی سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیلاب آتے ہیں تو اس کے اندر نیک بد سب اس کے اندر جو ہے اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے غرق ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو دنیا میں دیگر حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے اندر نیک اور بد سب لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کونی عبادت ہے کہ کائنات
سب کی سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اس میں البتہ مومن جو ہے وہ اس کو تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے جو ہے اجر کی امید رکھتا ہے، یہ فرق ضرور ہے. اور جو کافر ہے وہ جو ہے اس اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی بجائے کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا فطرت قدرت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قدرتی آفات، ٹھیک ہے، قدرتی آفات ہیں، ٹھیک ہے، اور جی قدرتی وبائیں ہیں. انہوں نے ایک نیچر کا خدا جو ہے وہ گھڑ رکھا ہے نیچر کے نام سے، فطرت کے نام سے. تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس کائنات میں قوانین، اس کی عظمت اور اس کی قوت کو پہچان کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کو کے تابع دار بن جائیں، وہ اس کو جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اس چیز کو کس طرح؟ قدرت کا نام لگا کے کہ قدرت نے یہ کر دیا، قدرت نے وہ کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو کونی امر ہے، کائنات میں جو اللہ کے قوانین ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس طرح سے اس کائنات کو باریک اور مضبوط جو ہے اصول اور قوانین میں جکڑ رکھا ہے، یہ انسان کو اللہ کی عظمت کی یاد دلاتی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے انسان کو جھکا دیتے ہیں یہ قوانین. لیکن مومن جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تو صبر کرتا ہے اور دوسرا اللہ سے ہی مانگتا ہے، اللہ کے ہی سامنے جھکتا ہے اور اسباب کو وہ اختیار کرتا ہے بلا شک و شبہ، مگر اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہیں. اور دوسری عبادت کی جو قسم ہے وہ ہے عبادت شرعیہ. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جو شریعت آسمان سے اتاری ہے، جو آسمان سے احکام نازل کیے ہیں ہمیں ماننے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، تو اس کو مانا جائے. تو یہ مومن کے ساتھ خاص ہے. مومن جو ہے اور انبیاء علیہ السلام کا جو پیروکار ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ احکام کو تسلیم کرتا ہے اپنی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہاں اللہ نے عبادت اپنے عبادت گزار بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا ہر حکم، چاہے وہ رویوں سے متعلق ہو، چاہے وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق ہو، یا اللہ رب العزت سے متعلق ہو، تو وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا عبادت شرعیہ ہے. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں عبادت کی اس بنیادی سے تعارف کے بعد توحید عبادت کی طرف. توحید عبادت کیا ہے؟ کہتے ہیں افراد اللہ بافعال العباد، اللہ کا بندوں کا عبادت کے افعال میں اللہ کو یکتا ماننا اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید عبادت ہے. کہ انسان دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دل کی بندگی ہو، چاہے وہ زبان کی بندگی ہو، چاہے وہ جو ہے اطاعت کی بندگی ہو، اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے، دل میں اللہ کے مد مقابل یا اللہ کی طرح کسی سے محبت کرنا، کسی سے ڈرنا، کسی سے امیدیں لگانا، کسی پہ توکل کرنا، زبان سے کسی کو مدد کے لیے، ایسی چیزوں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ پکارنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو قیام کرنا، اور اطاعت میں اللہ رب العزت کی شریعت کے مد مقابل کسی اور کے قانون کو نافذ کرنا معاشروں میں، ریاستوں میں، اور کسی اور کی فرما برداری کرنا اس درجے میں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا توحید عبادت کے اندر ایک بہت بڑا خلل ہے. اچھا جی، اب توحید عبادت کو جو ہے اس کا تعلق اللہ کے الہ ہونے کو ماننے سے ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے جس کلمے کی دعوت دی ہے اس کے اندر اللہ کی الوہیت کی بات ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے. تو الہ کسے کہتے ہیں؟
الہ کی تعریف ہے کہ ہر وہ ذات جس کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، ٹھیک ہے، اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ مگر سچا الہ اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے سوا جتنے بھی عبادت کروانے والے ہیں ان کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے، ان کی عبادت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، آپ کوشش کیا کریں کہ جن کے مائک آن ہو وہ بند کر لیا کریں خصوصاً لیکچر کے دوران۔ اچھا جی، توحید عبادت کے اور بھی نام ہیں جو کتب کے اندر آئے ہیں، جیسے توحید الوہیت، توحید العباد، کیونکہ یہ بندوں کی توحید، یعنی چونکہ یہ بندوں کا عمل ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بندوں کی توحید، یعنی بندے اس توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ توحید عملی، کیونکہ اس کے اندر عمل شامل ہوتا ہے، صرف اعتقاد نہیں ہوتا۔ توحید جو پہلے ہم نے پڑھی ہے توحید ربوبیت، اس میں صرف اعتقاد ہوتا ہے، آپ اللہ کو رب مانتے ہیں، آپ اللہ کو کائنات کا خالق مالک مانتے ہیں۔ اب ماننے کے بعد جو آپ ایکٹ کرتے ہیں، جو آپ اعمال کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ پر امید اللہ سے جڑتی ہے، توکل اور بھروسہ قائم ہوتا ہے، یا زبان سے اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، یا عمل سے اس زمین پر اللہ کی جو تابعداری کو قائم کرتے ہیں، دین کو جو قائم کرتے ہیں، یہ توحید عملی ہے۔ تو اس کو توحید عملی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام توحید الغایہ بھی ہے کہ اسی توحید کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہی رسولوں کی دعوت بھی ہے کہ ہر رسول نے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی ہے۔ اچھا، ابھی ہم سب سے پہلے جس چیز کو جو ہے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت کا جو معنی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ محض ایک مخصوص معنی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھ لو، عبادت کا مطلب ہے سجدہ کر لو۔ تو شریعت کے اندر یہ جو اعمال ہیں انہیں کہتے ہیں مراسم عبادت، ٹھیک ہے، عبادت کے وہ مراسم جو ہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو شریعت دی اس کے اندر بھی یہ مراسم موجود ہیں، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ سارے مراسم ہیں۔ مگر اسلام عبادت کا جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو دنیا کے اندر دیگر ادیان اس عبادت کے بارے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس چند اعمال مخصوص وقت میں مخصوص انداز کے اندر کر دیں تو آپ نے عبادت اللہ کی کر لی اور آپ عبادت گزار بن گئے۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو، یہ عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے۔ مسلمان کی زندگی چاہے انفرادی ہے، چاہے گھریلو ہے، چاہے معاشرتی ہے، اور چاہے وہ ریاستی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت کا جو ہے وہ جامع مفہوم ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ تعلق قائم کرنا بھی نیکی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ بھی نیکی ہے جبکہ اس سے تو انسان لطف اندوز ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ حرام تعلق رکھے گا تو گناہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ فرمایا پھر حلال کرنا وہ نیکی ہے۔ تو اس قدر اسلام نے یعنی عبادت کے مفہوم کے اندر جامعیت پیدا کی ہے۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی زندگی کے کسی بھی عمل کے اندر شامل ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ اس لیے عبادت کا یہ مفہوم باطل ہے کہ انسان محض چند اعمال کر لے اور باقی زندگی کے اندر وہ سمجھے کہ میں نے تو عبادت کر لی ہے۔ اور مسلمانوں میں آج یہی مفہوم رائج ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محض نماز پڑھ لینا، محض ذکر اذکار کر لینا وہ عبادت ہماری پوری ہو گئی۔ اس لیے ایک نماز پڑھنے کے بعد
شخص جو ہے وہ سود کما رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا انسان ہوں، وہ قطع تعلق ہی کیے ہوئے ہوگا اور وہ سمجھتا ہوگا میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ناحق معاملات کر رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ تو اللہ کا پورا عبادت گزار ہے. اسی طرح سے وہ جو ہے ریاست کی سطح پہ یا اجتماعی کسی بھی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوگا، مگر ایک حج کر کے عمرہ کر کے 5 نماز پڑھ کے وہ سمجھے گا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بالکل باطل تصور ہے. اسلام میں عبادت کا مطلب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے زندگی کے ہر پہلو میں وہ رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد اور رہنما ماننے کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ کی ہی ہدایت جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، پیروی کے لائق ہے. اچھا، کچھ اور جو ہے اس کے عبادت کے قواعد ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا مطلب ہے معبود ماننا. بعض لوگ کہتے ہیں الہ ماننے کا مطلب ہے اللہ کو رب ماننا، یہ غلط معنی ہے. رب کے معنی الگ بیان ہوئے ہیں اور الہ کے معنی الگ بیان ہوئے ہیں. الہ کا مطلب ہے اللہ کو معبود ماننا. دوسری چیز ہے کہ الوہیت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں. اللہ عبادت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، وہ معبود ہے، وہ سچا معبود ہے. یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. کیا مطلب ذاتی صفت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے نہ کرے وہ معبود برحق ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے معبود ہے اور ہمیشہ معبود رہے گا، اور وہی سچا معبود ہے. تو وہ معبود اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیں. وہ معبود اس لیے ہے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، چونکہ وہ کائنات کا تن تنہا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور زمین و آسمان کے ذرے ذرے پہ اس کا حکم جاری ہے، اور انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اس لیے انسانوں پر اس کا یہ حق ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی لائی ہوئی شریعت کے پیروکار بن جائیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی کے حکم و قانون کو اپنی زندگیوں میں قائم کریں، کہ یہ اس اکیلے کا حق ہے. اب کوئی اس کی عبادت نہیں کر رہا تو وہ تب بھی وہ معبود ہے، وہ سچا معبود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم جو ہے وہ بس انسانوں پر مسلط کر دیا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی اطاعت کرو، بلکہ یہ اللہ رب العزت اس کا حقدار ہے. اور اس کا حقدار ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ ذات ایک تو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اور دوسرا وہ کامل مطلق ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. کہ انسان کسی سے دور کیوں ہو، کسی کی بندگی کیوں نہیں کرتا اللہ کے سوا، کہ ہر ایک میں نقص ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی جو ہے وہ شخصیت کیوں نہ ہو. ہر ایک انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان نیند اور اونگ اور بھوک اس کا محتاج ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے عبادت نہ انبیاء کی ہو سکتی ہے، نہ اولیاء کی ہو سکتی ہے، نہ دنیا کے کسی نظام کی ہو سکتی ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی کی ہو سکتی ہے، نہ سائنس کی ہو سکتی ہے. عبادت صرف اور صرف اکیلے اللہ ہی کی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے، وہی کامل مطلق ہے. اور دوسری بات، وہ اپنی مخلوق پر انعام کرنے والا رحمان اور رحیم ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے. تو دنیا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی، کوئی جو ہے کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ان صفات پر پورا اترتی ہو. لہٰذا اس لیے اللہ اکیلا جو ہے وہ عبادت کا حقدار ہے. اس بات پر اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر مختلف انداز میں بیان فرمایا، جیسے فرمایا
यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफअहु ज़ालिका हुवा अद-दलालुल बईद। ये अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं, औरों की इबादत करते हैं, उनको जो ना उन्हें फायदा दे सकते हैं ना नुकसान, तो यही खुली गुमराही है। इसी तरह फरमाया कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द। आगे फरमाया अम लहुम शिरकुन फिस समावात, ये तुम देखो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है। तो चाहे ये कोई शख्सियत हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, निज़ाम हो, आप देख लें दुनिया के अंदर इन्होंने क्या पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बनाने वाला है। ठीक है, और इंसान को जो भी उलूम मिले हैं वो अल्लाह ही की अता है, और उतनी ही मिले हैं जितनी अल्लाह ने इंसान को चाहा है। ठीक है, अल्लाह के फजल और रहमत से ही इंसान को जो तरक्कियां, टेक्नोलॉजी मिली, जो कुछ भी इल्म मिला, वो अल्लाह ही की अता है। तो उससे बजाय इंसान के अल्लाह को पहचाने, अल्लाह का शुक्रगुजार बने, अल्लाह के सामने झुके। अगर इंसान कहेगा कि जमीन के अंदर वो खुदा है और उसकी हुक्मरानी चलनी चाहिए, उसका हुक्म और उसका निज़ाम और दस्तूर कायम होना चाहिए, और उसको सजदे और उसको रुकू और क़याम होने चाहिए, और उसके लिए जो है वो इंसानों के दिल उसके लिए धड़कने चाहिए, हकीकत में ऐसा शख्स खुदाई का दावा करने वाला है। अच्छा, एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला इबादत का मुस्तहिक है, और दूसरी बात कि ये तीसरा कानून है कि कोई इबादत तब तक इबादत नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि वो इबादत तौहीद पर कायम ना हो। ठीक है, हर वो इबादत जो तौहीद पर कायम नहीं है वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मुशरिकीन मक्का अल्लाह की इबादत करते थे, हज करते थे, तवाफ करते थे, मगर साथ अल्लाह के शरीक ठहराते थे, इसलिए उनकी इबादत बातिल करार पाई, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं हुई। तो इबादत अल्लाह के यहाँ कब काबिल कबूल होगी कि जब इंसान उसमें शिर्क को शामिल ना करे। इसी तरह से कोई इंसान कहता है जिंदगी के इनफरादी जिंदगी के अंदर तो मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, ठीक है, मगर मईशत में, सियासत में और जिंदगी के इज्तिमाई पहलू में मैं अल्लाह के सामने नहीं झुकूंगा, बल्कि मेरे पास कुछ और है जो जिसको मैं समझता हूँ कि अल्लाह से ज्यादा जो है वो अल्लाह की बताई हुई बात से ज्यादा फायदा मंद है। तो ऐसे शख्स के फिर रोजे और नमाजें वो भी रायगां हैं, क्योंकि उसने अल्लाह के अलावा और खुदा बना रखे हैं। इसी बात को अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्या इन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं जो इनके लिए ऐसे कवानीन घड़ते हैं जिनकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, इनके लिए शरीयतें बनाते हैं, ठीक है, जिंदगी गुजारने के तरीके मुकर्रर करते हैं। और इसी बात से अल्लाह ने कुरान में मना किया, और ये बहुत सारी आयत हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इस बात से रोका है। इसके बाद एक कायदा ये है कि अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, अब इसका मतलब वही जो मैंने पहले बयान किया, क्या मतलब इबादत का ज़हन में आता है, इसका मतलब तो ये है फिर हर टाइम मस्जिद में बैठे रहे। नहीं नहीं, ये इबादत का वो मफहूम नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। ठीक है, जब मस्जिद में जाने का वक्त हो तो मस्जिद में जाना इबादत है, और जब जो है वो कमाने के लिए जाना हो तो कमाने के लिए जाना इबादत है, और जब बीवी बच्चों के अंदर उन्हें मोहब्बत देने का वक्त हो उस वक्त वो इबादत है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग नमाजों के अंदर बड़ा ही जो है वो जबरदस्त तरीके से तहकीक करेंगे कि नमाज कैसे पढ़नी है। कुछ कोई कहेगा जी सीने पे हाथ बांधने हैं, यहाँ पे हाथ होना चाहिए, बाज तो बेचारे गले को पहुंचाए हुए होते हैं, और बाज जो है जो जिसकी तहकीक होगी अच्छा नहीं नीचे हाथ बांधने हैं, वो जनाब 2 उंगलियां ऊपर रखनी है, 2 नीचे ऐसे होनी चाहिए। पूरा आपको स्केच खींच के और एक बड़े ही तरीके के साथ आपको बताएंगे, पाँव से पाँव मिलाना है और कंधे से कंधा मिलाना है, तो वो आपको जो है ना बगैर देखे और बगैर सोचे समझे वो आपके साथ इस तरह से जुड़ रहा होगा। तो अलगर्ज नमाज के अंदर तो माशाल्लाह एक एक चीज की पाबंदी होगी, मगर वही शख्स अपने घर में दाखिल होते ही उसका अपने बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक है, उसका अपना बहन भाइयों से क्या ताल्लुक है, माँ बाप से क्या ताल्लुक है,
بیوی کے اوپر وہ کیا ذمہ داریاں ڈال رہا ہے کہ اللہ نے وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کیسا اخلاق ہے، کیسے معاملات ہیں، کیسا کاروبار ہے، وہ سود بھی کھا رہا ہوگا، وہ حرام بھی کھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سیاست کے اندر جو ہے اسلام پسند جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے لبرل اور بے دین جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ وہاں پر وہ اسلام کو نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ وہاں کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ بس آپ نے نماز کو اچھے سے ادا کرنا ہے، تو یہ ایک باطل تصور ہے۔ ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل عبادت، ہر عمل عبادت ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل کو پرفیکٹ کرنا ہے اور مکمل طور پر جو ہے اس کے اندر ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے جتنا بہتر کر سکیں اس کو کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہمیں اسی کا مکلف کرتا ہے جس کی ہمیں طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک قاعدہ یہ ہے کہ عبادت مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ انسانی جبلت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ انسان جو ہے وہ جھکتا ہی جھکتا ہے کسی نہ کسی ذات کے سامنے، اس لیے آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی کے سامنے جھکتی ہے، یا انسانوں کے سامنے جھکے گی، پتھروں کے سامنے جھکے گی، وہ آگ کے سامنے جھکے گی، وہ کسی اور خدا کو پوجے گی، کوئی نیشنلزم کو پوجے گا، کوئی کسی ازم کو پوجے گا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو پوجے گا، ٹھیک ہے، اور جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو عبادت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، عبادت انسان کو اللہ نے اس کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی طرح سے بنایا ہے کہ وہ کسی معبود کی عبادت کرتا ہے، تو خوش نصیب ہے جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے اور اکیلے اللہ ہی کی عبادات جو ہے اللہ ہی کے لیے بجا لاتا ہے۔ اچھا، عبادات کی اقسام جو ہے وہ مختلف ہیں، یا پریکٹیکل چیزوں کے حوالے سے یا اعضاء سے تعلق رکھنے کے حوالے سے۔ کچھ قلبی ہے جو سب سے بلند اور سب سے بنیادی ہیں، دل کی عبادات، دل کی محبتیں، دل کی خشیتیں، دل کی امیدیں، توکل، بھروسے، یہ سب کی سب دل کی عبادات ہیں، جہاں سے باقی عبادات پھوٹتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جب یہ دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قولی عبادات ہیں، تسبیح بیان کرنا، تکبیر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اس کو تحلیل کہتے ہیں، تسبیح سبحان اللہ تسبیح ہوتی ہے، اور الحمدللہ حمد ہے، اور جو ہے اللہ اکبر اللہ کی تکبیر اور تمجید ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کا زبان سے کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دوسروں کو اذیت پہنچانے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، یہ سب زبان کی عبادات۔ ایسے ہی مالی عبادات ہے، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا، چڑھاوے اور سبیلے لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اسلام کے دفاع، مسلمانوں کی بھلائی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ باقاعدہ اس دین کی سربلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جس کو جو ہے بدنصیبی کے بہت سارے لوگوں نے اس دین سے نکال دیا ہے کہ یہ دین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے علوم اور دین کے علوم، اس کے اندر تفریق ڈال کے آج ہم جو ہے وہ گمراہی کی جو ہے وہ اس کے اندر جا گرے ہیں اور ذلت و پستی میں جا گرے ہیں، حالانکہ دنیا کے علوم اور دین کے علوم یہ سب کے سب اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اور سب کے سب کا حاصل ہونا اب یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فرض عین ہے، کچھ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ ہے جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے روزہ ہے جو اللہ نے یہ اعمال فرض کیے، اور کچھ علوم وہ ہیں کہ جو اگر باقی مسلمانوں کو نہ اس میں حاصل کر رہے ہوں تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ طب کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، مسلمانوں کے دفاع کا علم ہے، یہ دیگر سارے علوم یہ سب کے سب اللہ کا دین ہے، جس کو حاصل کرنا دین کا تقاضا ہے۔
تو یہ عبادات کی چند جو ہے وہ اقسام ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا موضوع ہے ہمارا اطاعت۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیسے بنتی ہے اور اطاعت اور عبادت کے اندر کیا فرق ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ اس میں بیان کریں گے کہ اطاعت میں اور عبادت، یہ عبادت میں کیا تعلق ہے اور ان کے اندر کیا جو ہے وہ فرق